اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب هل یقول رمضان او شهر رمضان ومن رأى كله واسعا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ کتاب الصوم کا باب نمبر 5 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جی رمضان کو صرف یہ کہہ دینا کہ جی رمضان آ گیا ہے یہ جائز ہے، یا یہ کہا جائے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اس میں مسئلہ کیوں ہے؟ مسئلہ اس لیے ہے کہ جی رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، تو جب ہم کہیں گے کہ جی رمضان آ گیا ہے تو بعض علماء نے، بڑے علماء میں سے علامہ زمخشری سمیت بہت سارے ائمہ کرام کا قول یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو صرف رمضان نہیں کہنا چاہیے۔ جس طرح کہ ایک ڈش ہے، آپ اس کو کہتے ہیں حلیم، حلیم پکتی نا جی ہوٹل تو مل جاندی، تو اب حلیم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، تو جو احتیاط والے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کو حلیم نہ کہیں، اس کو دلیم کہیں، دال نال دلیم آکھ دیو جی اس نو۔ تو یہ وہی مسئلہ ہے، جی رمضان کہیں یا رمضان کا مہینہ کہیں، تو بہت سے علماء نے اس بات پہ سختی کی ہے جو صرف رمضان نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا جائز ہے، تو اس کے تحت روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے۔ اگر صرف رمضان کہنا جائز نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہ فرماتے کہ جب رمضان آئے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ اگلی روایت کے اندر ہے حضور نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان، یہاں رمضان کا مہینہ فرمایا، اوپر والی روایت میں صرف رمضان کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو صرف رمضان کہہ دیا جائے تو حرج کوئی نہیں، جائز ہے، صرف رمضان کہہ سکتے ہیں۔ جن علماء نے کہا کہ جی صرف رمضان نہ کہیں وہ احتیاط کے پیش نظر کہا ہے کہ جی بے ادبی کا شائبہ ہے۔ اسی طرح حلیم کا مسئلہ ہے کہ جو ڈش نو تسی حلیم آکھ لو تے گناہ کوئی نہیں ہو دے، گناہ جی کوئی نہیں، تے اگر کسی دا دل نہیں منتا اس نو حلیم آکھنے دا، وہ دلیم کہندے تو دلیم آکھ لے، کو ضروری تو نہیں ہے کہ ایک کوئی نام اس دا رکھنا ہے۔ یہ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا نام جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسماء میں سے کوئی اسم ہے، اگر وہ کسی اور چیز کے بارے میں بھی آ جائے تو اس کو وہ نام دینے میں حرج، گناہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ حلیم عام بندے کا بھی نام ہوتا ہے، رمضان عام بندے کا نام ہوتا ہے، تو تسی کہندے جو رمضان گل سن، تو اب اس سے مراد کوئی بھی بندہ، ذی شعور بندہ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لے رہا، اس سے مراد وہ اس فرد سے خطاب ہو رہا ہے جو کہ سامنے ہے، جس کا وہ نام ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ تو جب آپ جا کے ہوٹل پہ کہتے ہیں کہ جی حلیم دے دو، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات تھوڑی ہوتی ہے، اس سے مراد وہ سالن ہوتا ہے۔ تو جو موقع محل بھی دیکھا جاتا ہے کہ جی کس طرح ہے، اس کی ایک مثال آرام سے سمجھ آ جائے گی۔ آپ مسجد حرام کہتے ہیں تو کوئی عجیب محسوس ہوتا ہے؟ کوئی نہیں محسوس ہوتا، جی ہے مسجد حرام۔ تو اگر آپ اس سوڈی والی مسجد کو کہیں جامع مسجد غوثیہ حرام، تو لوگ لڑ پہن کے تو شرم نہیں آتے، رب دے گھر نو حرام کہہ رہے ہیں۔ ہاں وہاں معنی اور ہے، وہاں پہ جب حرام کہا جائے گا تو اس سے مراد کچھ اور ہے، یہاں جب آپ اس کو حرام کہیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا، لوگ اس کا معنی غلط لیں گے۔ یہ ہے، تو ہے ایک ہی لفظ ہے مگر وہ موقع محل بدلنے کی وجہ سے اس کا معنی چینج ہو رہا ہے۔ تو حلیم اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء کی بات ہو رہی ہو، وہاں حلیم کہا جائے گا تو اس کا معنی اور ہوگا، وہاں پہ اللہ کے اسماء میں سے رمضان کہا جائے گا تو معنی کچھ اور ہوگا، لیکن اگر کسی اور فرد بشر کو آپ رمضان کہتے ہیں تو وہاں معنی اور مراد لیا جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات مراد نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے جو کہ زیادہ سنو تنگ کردہ ہو، بسلسلۃ الشیاطین، جب رمضان آتا ہے یعنی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بنیا گیا کہ جب رمضان شیطان تے جکڑیا گیا
تو یہ پھر شرارتاں کون کر رہے ہیں؟ یعنی ہیر پھیر پہلے سے زیادہ ڈبل ہو گیا ہے، حرام کاریاں پہلے سے زیادہ ڈبل ہو جاتی ہیں رمضان میں، ناجائز منافع خوری رمضان سے پہلے کم ہوتی ہے، رمضان میں ڈبل ہو جاتی ہیں، جتنے غلط دندے ہیں مسلمان اس کے اندر کثرت کر جاتے ہیں، حالانکہ جس سر دوتے الزام ہے وہ تو بیچارہ پکڑیا پہ ہے۔ تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ شیاطین جکڑے جاتے سے مراد یہ نہیں کہ سارے شیاطین جکڑے جاتے ہیں، شیاطین جکڑے جانے سے مراد یہ ہے کہ جو بڑے نامی گرامی شیاطین ہیں چند ایک وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، باقی جو شیاطین ہیں وہ آزاد ہی ہوتے ہیں، بڑے شیطان پکڑے جاندے نے، چھوٹے شیطان پکڑے نہیں جاندے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بدی کی طرف مائل کرنا، برائی کی طرف مائل کرنا، یہ صرف شیطان دے سر دے الزام نہیں، یہ شیطان تو علاوہ بھی برائی دی طرف لے کے جانے والے اور عوامل بھی ہیں جنہیں چوں سب سے مین چیز ہے انسان کا نفس، یہ انسان کو بدی کی طرف کھینچ کے لے کے جاتا ہے، اس میں شیطان کا ہاتھ نہیں ہے۔ سارے شیاطین قید کر دیے جائیں تب بھی انسان کو نفس بہکاتا ہے، جس طرح کے ایک مثال ہے اور بڑی آسانی سے آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی جی۔ ساری کائنات کے غلط کام شیطان کے سر پہ ہیں جی، شیطان غلط کام کروا رہا ہے۔ تو جب شیطان بہک گیا تھا، اللہ نے جب کہا تھا کہ سجدہ کرو اور اس نے سجدہ نہیں کیا، ہن سوال ہے کہ انہوں کنے بہکایا ہے؟ شیطان ساری دنیا کو بہکا رہا ہے، وہاں پہ شیطان کو کس نے بہکایا؟ گل سمجھ آئی جی؟ تو مراد یہ نہیں کہ صرف شیطان بہکاتا ہے، صرف شیطان نہیں بہکاتا، انسان کے نیچر میں، طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کی طاقتیں رکھی ہیں۔ انسان اگر اچھی صحبت والا ہوگا، اچھے ماحول والا ہوگا تو وہ اس کی نیکی کی قوت جو ہے وہ طاقتور ہوگی، انسان کو برائی سے روکے گی، اور اگر انسان غلط صحبت والا ہوگا تو نیکی والی طاقت کمزور ہو جائے گی، بدی والی طاقتور ہو جائے گی، تو وہ انسان کو بدی کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے۔ شیطان بیچارہ تے ہمیں نہ تو بدنام ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف شیطان نہیں کرتا، شیطان کے علاوہ بھی انسان کے اندر بذات خود ایک شیطان موجود ہوتا ہے جو انسان کو بہکاتا ہے۔ تو یہاں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، چھوٹے موٹے پھر بھی آزاد رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے۔